میں عرض کرتا ہوں میرے محترم نے بڑی اچھی بات کی. آپ کے سوال کا جواب اس حدیث میں ہی موجود ہے. میرا خود خانقاہ سے ایک تعلق ہے. سجدے کی جہاں تک بات ہے, ہم خانقاہوں پہ جاتے بھی ہیں اور مزارات اولیاء سے ہمارا ایک درینہ تعلق ہے. سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت, ہمارے ہاں دونوں ہی حرام ہیں, پہلی بات. دوسری بات, لا علمی کی وجہ سے اکثر لوگ اس حالت میں جھک جاتے ہیں کہ وہ سجدے کی شبیہ نظر آتی ہے, سجدہ ہوتا نہیں. میں نے بذات خود بہت سے لوگوں کا انٹرویو خود کیا, اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میں خود بڑے غصے سے اٹھا دیتا ہوں, یار یہ کیا کر رہے ہو, سجدہ جائز نہیں ہے. سجدے کا تعلق عبادت سے, اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ نے تجھے ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا. جی, تم کیوں سجدہ کر رہے ہو اس صاحب مزاق؟ چادریں جو چڑھائی جاتی ہیں وہ, تو وہ سجدے کا جس سے بھی میں نے پوچھا وہ کہہ رہا واللہ ہم نے سجدہ نہیں کیا. ان کے ادب میں جھک گئے, ان کا ایک انداز ہے. کلیئرٹی ہے ہی ہمیں کہ سجدہ تو جائز, میرے خیال سے یہ تو کوئی جاہل شخص بھی جانتا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ پریکٹس کی جاتی ہے. لیکن چادریں جو ہیں پریکٹس نہیں کی جاتی, میں عرض کرتا ہوں منع بھی کیا جاتا ہے, فوراً کیا بھی جاتا ہے. اور ہر مزار پہ آپ دیکھیے گا ادھر لکھا بھی ہوتا ہے اوقاف کی جانب پہ, آپ دیکھیے گا ادھر لکھا بھی ہوتا ہے اوقاف کی جانب پہ, آپ دیکھیے گا ادھر لکھا بھی ہوتا ہے اوقاف کی جانب پہ, آپ دیکھیے گا ادھر لکھا بھی ہوتا ہے اوقاف کی جانب سے بھی اب لکھا ہوتا ہے. چادر کا جہاں تک تعلق ہے, چادر کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں, ہرگز گناہ نہیں ہے. چادر کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں, ہرگز گناہ نہیں ہے. چادر کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں, ہرگز گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں, ہرگز گناہ نہیں ہے. کو مثال دیتا ہوں, 2006 کی بات ہے آلموسٹ. میں ایک دفعہ گولڈے گیا, اس وقت میں بھی بریلوی تھا, لیکن میں کئی چیزوں کے خلاف تھا. شروع سے ہی تھوڑا بہت ذہن کھلنا شروع ہو گیا تھا. تو وہاں کے جو مفتی تھے, میں نے ان سے کہا کہ یہ یہاں پہ عورتیں آ کے, بے پردہ عورتیں یہاں مزارات پہ آ رہی ہیں, ان کو آپ منع کیا کریں. ان کا جی ہم نے وہاں بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے نا, اور کیا کریں, بورڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے گاؤں کی عورتوں کے لیے, ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. میں نے کہا صرف یہ کافی ہے, آپ ان کو روکیں بائی فورس, قبر تک پہنچے ہی نا, وہاں مرد کھڑے کر دیں, اندر آنے ہی نہ دیں. لیکن وہ چاہتے بھی نہیں, اندر آئیں گی تو چندہ دیں گی نا. غریب غریب عورتیں بوڑھی بوڑھی اپنے دوپٹے کھول کے اس میں سے 5-5 روپے کے سکے بھی, وہ پیرے وہاں پیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پکڑا رہی ہوتی ہیں, اور وہ بھی ایسے بے شرم وہ پکڑ لیتے تھے, 5 روپے بھی واپس نہیں کرتے تھے. تو پھر میں نے ان کو اس وقت ایک پھکی دی, بریلویت کے زمانے میں بھی پھکی میں دیتا تھا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں, اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ کے آپ کے جو قبر میں دفن شدہ بزرگ ہیں ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دے, تو پھر آپ ایک وہاں پلے بورڈ ہی لگائیں گے کہ بزرگوں کو گالیاں دینا منع ہے, یا روکیں گے؟ کہتا ہے جی ایسی کی تیسی روکیں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی حمیت آپ کے دل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے. اس کا جواب اس مفتی کے پاس کوئی نہیں تھا, نہ کسی اور مفتی کے پاس ہوگا, اور یہ حقیقت ہے. ان کو اپنے باب عزیز ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو رب مان لیا اللہ کو چھوڑ کے. یہود و نصارہ والی خرابیاں اس امت میں بھی آئی ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈکشن فرما دی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ایک سنی بھائی کا ہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, اہل بیت عظام کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ بھی علیہ السلام لگاتے ہیں, جبکہ اہل سنت کے یہاں یہ صرف اور صرف نبی کے لیے خاص ہے. ان کے مطابق آپ نے شیعہ کی روش کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ اہل سنت کے ہاں پبلک میں اور مولویوں میں انبیاء کے ساتھ خاص ہے, اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے ایسا. پھر مجھے کہنے دیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. ایک دین وہ ہے جو کتابوں میں ٹرانسفر ہوا ہے, ایک وہ ہے جو بابوں نے پیٹ چلانے کے لیے, فرقہ واریت کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو بتایا ہے. ادھورا دین. ہم کسی کی روش پہ نہیں چل رہے, ہم وہی روش پہ چل رہے ہیں جو کتابوں میں موجود ہے. البتہ اپنے بزرگوں کو آپ روئیں جنہوں نے آپ کو غلط دین بتایا, کتابوں میں لکھا ہوا بھی صحیح نہیں بتایا. ہم تو کتابوں سے بیان کر رہے ہیں. یہ تفریق کہیں پہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ نے ضرور انبیاء کو علیہ السلام ہی کہنا ہے, صحابہ کو رضی اللہ عنہ ہی کہنا ہے, بزرگوں کو رحمہ اللہ ہی کہنا ہے. میرا اس کے اوپر پورا یوٹیوب پہ کلپ ہے, رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ. آپ ان مولویوں سے صرف یہ جا کے پوچھیں, یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ تعالی, ان سے جا کے یہ پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو صحابہ کرام میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا تھا
تو جو زندہ صحابہ تھے وہ اس کا نام رضی اللہ عنہ کے ساتھ لیتے تھے. کیا کہتے تھے اس کو؟ قیامت تک ڈھونڈتا ہی رہے گا وہ. ہم نے پہلے ہی ریکارڈ کر دیا, وہ رحمہ اللہ کہتے تھے. سیدنا عمر کی میت پہ مولا علی کا جو خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں, رحمک اللہ عمر ابن خطاب ابن الخطاب, اللہ رحم کرے عمر ابن خطاب پہ, رحمہ اللہ کہتے تھے. یہ رضی اللہ عنہ تو بعد میں محدثین نے کیا, اور وہ بھی آپ بخاری مسلم کی حدیثیں نکالیں 90% حدیثوں میں کسی صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا. ان عائشہ تھا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان ابی ہریرہ, بس اسی طرح, کوئی نام نہیں ہے. اس ترجموں میں ضرور رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے. تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم, یہ دارالاسلام کی کھولیں, کتاب الایمان چیپٹر کے سٹارٹ میں آپ آئیں تو امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے قال امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ. امام مسلم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے ابو اسحاق نے, جس نے ان کی یہ مسلم شریف ان سے لکھی ہے.